الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور زمانہ اب ہم بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور زمانہ اب ہم بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنی بڑائی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان ذی وقار، جو میں نے آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ روز جزا یہ وہ روز ہے جس دن انبیاء و مرسلین اولیاء مجتہدین علماء صلحاء فقہاء عابدین صالحین کاملین سالکین تمام کے تمام اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں کھڑے عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہیں گے، یا مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس شفاعت کا مستحق بننے کے لیے، اس شفاعت کا حقدار بننے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ کردار کیا ہے؟ کون سا کردار ایسا ہو کہ ہم اس شفاعت کے حقدار بن سکیں؟ آقا دو جہاں محبوب کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا ہم نے قرآن پاک سیکھا؟ کیا ہم نے قرآن پاک اگر پڑھنا جانتے ہیں، ہم نے اس کے تلفظات کی درستگی کی کوشش کی؟ اگر ہمیں قرآن پاک آتا ہے تو ہم نے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی، سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن پاک سے دین کے احکامات سیکھنے کی کوشش کی؟ یہ ساری باتیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا، کس کردار کا، کس معیار کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ سنا۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ آیا کیا ہم نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا؟ آیا کیا ہم نے صلہ رحمی کا حق ادا کیا؟ آیا کیا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا؟ آیا کیا ہم نے بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے؟ آیا کیا ہم نے اپنے بیوی بچوں کے حقائق ادا کیے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے کردار کو، ہمارے معیار کو بہتر کرتی ہیں تب جب ہم ان پر صحیح طریقے سے کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ ہم ہمسایوں کا حق ادا نہیں کریں گے جو ان کے حقوق بنتے ہیں، اگر وہ برے ہیں تو وہ ان کا عمل ہے، اگر وہ اچھے ہیں تو وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کا معیار ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، فی زمانہ ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی کی جان لینے پر تلا ہوا ہے، والدین اولاد کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اولاد والدین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کو گرا رہے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے یوں جانی دشمن بنے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ ساری زندگی تو کیا، موت ان کے لیے ہے ہی نہیں، انہوں نے مرنا تو ہے ہی نہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہ دنیا پر قابض ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ مکانوں پر قابض ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ جائیداد پر قابض ہیں، ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے، جائیداد ان کی کھسے گی نہیں، کچھ نہیں رہنا، وہ مالک ہے، وہ پوچھے گا ایک ایک چیز کے بارے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تمہاری ایک ایک نیکی تو کیا، نیکی کے ہزاروں ذرے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور پھر چھوٹی سے چھوٹی برائی آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ کیا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر؟ روز جزا والے دن ہم کریں گے کیا؟ جس دن بھائی بھائی کا نہیں بنے گا، والدین اولاد سے اپنی جان چھڑوائیں گے، رشتہ دار رشتہ داروں سے جان چھڑوا لیں گے، اور اپنے اپنوں سے جان چھڑوائیں گے، پرائے تو ہیں ہی پرائے۔ جب قرآن پاک نے ہمیں یہ اعلان کر کے بتایا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ایمان والے ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے چاہنے والے ہیں، جو حضور کی تربیت کو پانے والے ہیں، حضور کی تعلیمات سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے ہیں، حضور کی تعلیمات کا لبادہ اوڑھ کر دوسروں کو اڑوانے والے ہیں، وہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون، ایمان والے۔ ایمان کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لیں، مجھے پیارا نہ جانے، مجھے عزیز نہ جانے، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر مجھ سے جب تک پیار نہ کر لیں، مجھے عزیز نہ جانے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مودت کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنائے تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اتباع کیسے سکھائی، اپنی تابعداری کیسے سکھائی؟
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفایت شعاری سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کا درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور محبت کے یوں انبار لگا کے ہمیں عطا فرمائے کہ اگر ساری زندگی ہم محبت بانٹتے رہیں تو ختم نہ ہو۔ لیکن ہم کون سے راستے چل پڑے ہیں، ہم نے کون سے راستے کو اپنا لیا ہے، ہم نے کون سے حق والے راستے کو چھوڑ کر کون سے بے راہ روی والے راستے کو اختیار کر لیا ہے، کون سے کجا والے راستے کو اختیار کر لیا ہے جو ہمارے معیار کو تباہ کر رہا ہے، جو ہماری سوچ کو تباہ کر رہا ہے، جو ہمارے آنے والی نسل کو تباہ کر رہا ہے، جو ہمارے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے، جو ہمارے نظریات اور ہمارے خیالات کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم نے وہ راستہ چن لیا، نماز چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے نماز چھوڑ دی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے سال کے اندر 2 محفلیں کروا لی، ہم حضور کے عاشق ہو گئے؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے کسی ایک بندے کو زکوٰۃ دے دی اور لاکھوں لوگوں کو بتایا کہ میں نے فلاں بندے کو زکوٰۃ دی ہے، ہم حضور کے عاشق ہو گئے؟ ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی ہے اور ہم نے 20 لوگوں کو بتایا کہ ہم نے فلاں غریب کی مدد کی ہے اور ہم مدد کر کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہو گئے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ عشق دکھائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہ مولا ہم نے تیرے بندوں کو یوں صدقہ خیرات دے کر یوں ذلیل و رسوا کیا تھا؟ کیا ہم نے تیرے بندوں کے یہ حقوق ادا کیے؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کیسے جواب دیں گے؟ کس منہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس دن رحمتوں اور اس کے غیظ و غضب کا کیسے سامنا ہوگا؟ اس کا تو جلال ہی اتنا ہے کہ اگر وہ اپنا جلال ظاہر کر دے تو روئے زمین اور آسمان یوں کپ کپاتے گر کے تباہ ہو جائیں۔ اس کے جلال کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے متقین، بڑے بڑے پرہیزگار، بایزید بستامی جیسے عظیم القدر اللہ تعالیٰ کے بندے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے سید زادے، آل نبی اولاد علی کے چشم و چراغ، خواجہ سلیمان توسوی جیسے عظیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، خواجہ نور محمد محاروی جیسے اللہ تعالیٰ کے خاص ولی، امام بری سرکار جیسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، وہ کیا کہتے رہے؟ کیا کہتے رہے؟ جنہوں نے ساری زندگی اپنا لباس حضور کی شریعت کے مطابق پہنا، جنہوں نے اپنی زبان حضور کی شریعت کے مطابق چلائی، جنہوں نے آنکھ حضور کے حکم کے مطابق اٹھائی، جنہوں نے اپنا کردار حضور کے حکم کے مطابق ڈالا، انہوں نے کیا کہا؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یوں رکھا کہ مولا ہم تیرے عدل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آج بندہ بندہ کہتا ہے، جس کا 100 کا نقصان ہو گیا وہ کہتا ہے مولا عدل کر، مولا عدل کر۔ کس عدل کی بات کرتے ہیں ہم؟ کون سے عدل کو تلاش کر رہے ہیں؟ بھئی ہم نے عدل والا کوئی کام ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری والا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن پاک آسان کر دیا۔ ہم نے کبھی قرآن پاک کھولا ہی نہیں۔ قرآن پاک کے آپ غلاف دیکھیں، کتنی کتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ کبھی ہمارے کپڑوں پر بھی اتنی مٹی آئی؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب اس مقدس کلام کو اتنا لاوارث چھوڑ دیا؟ ہم نے قرآن پاک کا یہ حق ادا کیا؟ جزدانوں پر مٹی چڑھی ہوئی ہے، جزدانوں میں قرآن پاک مہینوں سالوں ہو گئے کہ وہ پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، اس کو کوئی چومنے والا نہیں، اس کو کوئی خوشبو لگانے والا نہیں۔
اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں، اس کی کوئی تلاوت کرنے والا نہیں۔ تو عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں، کم از کم ہم برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہمیں کوئی بابا مل جائے، ہمیں کوئی پیر مل جائے، ہمیں کوئی ایسا ڈبل شاہ مل جائے کہ جسے ہم جا کر 1000 کا نوٹ دیں اور وہ ہمیں 1,00,000 روپیہ دے دے۔ کوئی ڈبل شاہ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی پیر ہے، قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی رہنما ہے۔ یہ ہمارے پیران عظام، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے مشائخ اعظام کیا لکھ کے دیتے ہیں تویزات میں؟ قرآن پاک ہی تو لکھ کے دیتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک کڑوے کنویں کے پاس تشریف لے گئے، یا وہاں سے کچھ لوگوں نے پانی بھرا تو پانی کڑوا تھا، تو آپ نے پانی طلب فرمایا، تو انہوں نے کہا بابا جی یہ تو پینے کے لائق ہی نہیں ہے پانی۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور الحمد شریف پڑھ کے پھونک ماری، تو مٹکے میٹھے ہو گئے، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر جو قرآن پڑھنے والے تھے انہوں نے 1 مہینہ قرآن پڑھا، 1 مہینہ تلاوت کی، 1 مہینہ الحمد شریف پڑھتے رہے، 1 مہینہ بسم اللہ کی تکرار کرتے رہے، اور پھر پھونکے مارتے رہے، 1 گھونٹ بھی میٹھا نہ ہوا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے بابا جی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھ کے پھونک ماری، مٹکے میٹھے ہو گئے، پانی میٹھا ہو گیا، اور ہم جو ہے ہزاروں مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں اور 1 گھونٹ بھی میٹھا نہیں ہوا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی فرید والی چاہیے، معیار بھی فرید والا چاہیے، ایمان بھی فرید والا چاہیے، سوچ بھی فرید والا چاہیے۔ سوچ بھی فرید الدین والی ہو تو بات بنتی ہے، نظریہ بھی فرید الدین والا ہو تو بات بنتی ہے، کردار بھی فرید الدین والا ہو تو بات بنتی ہے، معیار بھی فرید الدین والا ہو تو بات بنتی ہے۔ ہماری نہ بات کسی کام کی، نہ زبان کسی کام کی، نہ ہمارا معیار کسی کام کا، نہ ہماری سوچ کسی کام کی۔ ہم تو ایک دوسرے کو نوچنے کے لیے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو پسپا کرنے کے لیے ہم اپنی سوچ استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے خیالات کو استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے کردار کو اس طرح بڑھا رہے ہیں کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں وہ گر جائے۔ اس طرح دنیا میں تو شاید ہو جائے، لیکن اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں ہمارا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کما حقہ اپنے آپ میں ڈھالنے، اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اپنے جسم کا، اپنے کردار کا جو لبادہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔